فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومعيننا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نحن قسمنا بينهم معيشتهم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی قابل قدر محترم و مکرم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جن قرآن مجید و فرقان حمید کے 3 مقامات میں سے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے راز الہ آبادی کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گدھائی عقیدت کے طور پر راز الہ آبادی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ کتنا پیارا کلام لکھتے ہیں
فرماتے ہیں اپنی تمنا کو پیش فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے ہوتے، ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں، اور رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں، اور سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اور ہم تجھ کو بتائیں گے الفت کسے کہتے ہیں، الفت کسے کہتے ہیں، بیٹھ ذرا وائز ہم درد کے ماروں میں، بیٹھ ذرا وائز ہم درد کے ماروں میں، اور آخری اشعار پیش خدمت ہے کہ ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، آنکھوں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنا کر اس دنیا میں پیدا کیا، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا، اور اسی انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فی احسن تقویم کی صورت عطا فرما کر پھر اسے کہا کہ انسان دیکھ کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے تیرے لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو محفوظ سیکیور ایک روف بنایا، چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور پھر کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ پھر ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے لیے ایک مار بھی بنایا، جب ستارے ٹوٹتے ہیں تو گویا وہ شیاطین کی طرف پھینکے جاتے ہیں۔ کہیں فرمایا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کیا تو اپنے رب کی بناوٹ میں کسی قسم کا نقص پاتا ہے کہ تیرے رب نے جو بنایا اس میں تو کوئی خامی دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر، دیکھ اور پھر دیکھ، كرتين ينقلب اليك البصر، کہ تیری نظر واپس آ جائے گی، لیکن تو اپنے رب کی بناوٹ میں کسی قسم کی کمی محسوس نہ کرے۔ پھر فرمایا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دیکھو غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا ينظرون، دیکھتے کیوں نہیں، الى الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو ذکر کر، اللہ کی یاد کر، اللہ کی بناوٹ میں غور و فکر کر۔ کہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو رات کو دیکھ کہ ہم نے تیرے لیے اس کو لباس بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو ذرا دن کو دیکھ کہ دن کو ہم نے تیرے لیے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، کہ دن میں تو کماتا ہے، معیشت کرتا ہے، رات تیرے لیے لباس ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تیرے لیے نیند پیدا کی۔ کہیں فرمایا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کیا تو دیکھتا نہیں، الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ چاند کی یہ مجال نہیں کہ سورج کو پکڑے، سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آتی ہے، نہ دن رات سے پہلے آتا ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سائنس قرآن پیش کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ حدیث میں ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ دیکھ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے تیرے لیے اس چیز کو پیدا کیا، میں نے تیرے لیے آسمان کو بنایا، میں نے تیرے لیے زمین کو بنایا، میں نے تیرے لیے نیند کو بنایا، میں نے تیرے لیے رات کو پیدا کیا، یہ انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تو یا ایھا الانسان، اے انسان، خلقتنی لیعبدون، میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ کسی نے کیا کہا کہ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو آج کی رات فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہم تمام حکمت والے کاموں کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکمت والے کام کیا ہے؟ بارش کا نظام، رزق کا نظام اللہ تبارک و تعالی حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے کہ دنیا کے فلاں ملک میں فلاں شہر میں اتنی بارش برسانی ہے، فلاں بندے کو اس سال اتنا رزق دینا ہے۔ یہ سارا حوالہ میکائیل کو سونپ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جو زلزلے آتے ہیں، ٹورنیڈو آتے ہیں، زمین میں لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، اس کا حوالہ حضرت جبرائیل کو سپرد کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر سیلاب آنا ہے، فلاں جگہ زلزلے آنے ہیں، فلاں جگہ زمین پہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہونے ہیں۔ اور اعمال و افعال کا حساب ایک فرشتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، نبی نہیں، فرشتے ہیں، تو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آفت و بلیات اور موت کا جو حساب ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہوتا ہے لکھنا، اور یہ نہیں کہ آج رات ہی میں لکھ دیا جاتا ہے، آج سے آغاز ہوتا ہے اور شب قدر میں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ شب قدر میں جا کر کے ختم ہوتا ہے، اور شب قدر کو پھر جو دفتر ہیں وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو سیدنا جبرائیل امین کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں خاص طور پر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھائیے۔ غنیت الطالبین کی روایت کہ فرمایا کہ اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں، اور ہر ایک کے لیے بخشش، مغفرت اور رحمت کا آج کی رات سبب بنتی ہے، مگر جو شرک کرنے والا ہے، جو زناکاری کرنے والا ہے، جو شراب پینے والا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو جادو کرنے والا ہے، جادو کرانے والا ہے، وہ اس رات کو اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوں، اور 300 دروازے کھلنے کے باوجود یہ مشرک، جادوگر، زناکار، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا کیسے محروم رہتا ہے؟ کیوں محروم رہتا ہے؟ میرے دوستو، شراب، سب سے پہلے میں شراب کو لیتا ہوں۔
الحمدللہ ہم یہاں پر سب ایمان والے ہیں، ہم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سمائے یہاں پر بیٹھے ہیں، لہذا اس ٹاپک پر میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کم ہے۔ تو میں شراب کی بات کرتا ہوں جب میں کسی پر بدگمانی نہیں کرتا، میں کسی کی بات پہ یقین بھی نہیں کرتا، لیکن جب میں سنتا ہوں تو کبھی کبھی میرے کانوں پر مجھے یقین نہیں آتا، میرا دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا فلاں بھی شراب پیتا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو ام الخبائث ہے، تمام خبائث کی جڑ ہے۔ یہ صرف ایمان کی دشمن ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل کی بھی دشمن ہے۔ ایمان کی دشمن تو ہے ہی ہے، عقل کا بھی یہ دیوالیہ نکال دیتی ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ ماں اور بیٹی میں فرق نہیں کرتی، پاکی اور ناپاکی میں فرق نہیں کرتا۔ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اول تو شر ہے بشر میں، دیکھیں بشر یعنی انسان، اس میں لفظ شر ہے یا نہیں ہے؟ اول تو شر ہے بشر میں، پھر شر ہے شراب میں، شراب میں بھی شر ہے لفظ۔ ممکن نہیں کہ کوئی شراب پیے اور شر نہ کرے، شر کہتے ہیں برائی کو، تو بشر میں بھی شر، شراب میں بھی شر۔ اب اگر دو چیزیں جمع ہو جائے تو شر کیسے نہ ہو؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، شرابی پاکی اور ناپاکی میں بھی فرق نہیں کرتا، پاکی اور ناپاکی میں بھی فرق نہیں کرتا ہے، ماں بیٹی میں بھی امتیاز نہیں کرتا۔ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان 15 جلدوں میں 800 سال پہلے شراب کی ایک بات کرتے ہیں، شرابی کی، کہ ایک شرابی کو میں نے دیکھا کہ شراب کے نشے میں مست ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، پیشاب کر کے اس سے اپنے منہ کو دھو رہا ہے، ہتھیلی میں لے کر، اور دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے میرے لیے اسلام کو نور بنایا، والماء طہورا، اور پانی کو طہارت کرنے والا بنایا۔ گویا وہ پیشاب کو پانی سمجھ کے وضو کر رہا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فخر الدین امام اسماعیل حقی کی کتاب تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ اور ایک کوئی تنزیہ شاعر ہوگا، اس نے یہ کہا کہ ایک میخوار کو دیکھا پرا ہوا کل رات، ایک شراب خور کو دیکھا، ایک میخوار کو دیکھا پرا ہوا کل رات، ہاتھ پاؤں کو جب لگی سردی تو ہلا، ہاتھ پاؤں کو جب سردی لگی تو ہلا، ایک کتا آیا اور پیشاب کیا اس پر تو بولا، ایک اپنے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب شرابی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے تو ہر جانور پھر اس کے پاس آ جاتا ہے، تو کتا آیا پیشاب کیا اور بولا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا۔ تو یہ انسان کی بات ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمناً ایک بات تھی کہ شراب کتنی بری چیز ہے، اس کو میں بتاتا ہوں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی شرابی کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح نہ کرو، اسے بیٹی نہ دو، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ میری آقا رحمت للعالمین ہے، لیکن شراب خور پر اتنی شدت کہ بیٹی نکاح میں نہ دو، بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کے لیے نہ جاؤ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، پھر وہ کنواں خشک ہو جائے، اس پر مینارہ بنایا جائے، تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں گا، اس مینارے پر
اذان نہ دوں گا، اور اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے یا تالاب میں گر جائے، وہ تالاب سوکھ جائے، اس میں گراس نکل آئے، تو میں اپنے جانوروں کو اس گراس پہ نہ چراؤں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں۔ تو شراب اگر کوئی بھائی پیتا ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی پتا ہے کہ اس کی عادت چھڑانے کی کوشش کرو، بڑا ثواب ملے گا، وہ عادت سے پہلے تو خود توبہ کرے۔ یہ بڑا قبیح گناہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے گا، آج کی رات بھی وہ بخشا نہیں جاتی۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آج کل ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کرو، جب تک ہم دعا پڑھتے رہیں گے نتیجہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ لاکھ اپنی زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا پڑھیں، ربنا آمنا بما انزلت پڑھیں، پڑھنے سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم دعا کریں گے نہیں۔ دعا پڑھنا اور ہے اور دعا کرنا اور ہے۔ ہم کہتے ہیں دعائیں دو، قاری صاحب دعا کریں، امام صاحب دعا کریں، تو ہم دعائیں کراتے ہیں، لیتے کیوں نہیں دعائیں؟ کیوں ایسے عمل نہیں کرتے کہ دعائیں ہم لیتے نہیں ہیں؟ اب دعائیں کرانے میں اور دعائیں لینے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے کہ دعائیں کرانا اور دعائیں لینا؟ ایک شیخ ہے، شیخ نے اپنے مرید سے کہا فلاں ورد کیا کرو، فلاں وظائف کیا کرو، اتنے مجاہدات کیا کرو، اتنی عبادت کیا کرو۔ اب مرید وظائف بھی کرتا ہے، اوراد بھی کرتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے، اپنے شیخ کی ہر بات کو مانتا ہے۔ جب شیخ پیر و مرشد اپنے مرید کو دیکھے گا تو خود بخود اس شیخ کی زبان سے آپ کے لیے دعائیں نکل پڑیں گی۔ آپ کے باپ ہیں، باپ کی اگر آپ فرما بردار ہیں، آپ باپ کی عزت کرتے ہیں، اگر آپ باپ کا بول جائے نہیں جانے دیتے، تو جب آپ باپ کے سامنے آئیں گی تو کون سا باپ ہوگا جو اپنی اس ایسی اولاد کے لیے دعائیں خیر نہ کرے کہ باپ کے دل میں تمہارے لیے ایسی محبت آ جائے کہ تمہیں دیکھے اور باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ ماں ہے، ماں کی خدمت، ماں کی عظمت، ماں کے وقار کو، ماں کی عزت کو اگر ہم سمجھیں تو جب ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو دیکھے کہ میرا بیٹا یا بیٹی میری فرما بردار ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے کام میں ہاتھ بتاتا ہے، تو کون سی ماں ہے جو دعا نہ کرے اپنی اولاد کے لیے؟ تو دعائیں لینے کی عادت نہ رکھو، دعائیں کرانے کی عادت نہ بناؤ، دعائیں لینے والے عمل کیا کرو، دعائیں لینے والے عمل کیا کرو کہ خود بخود تمہارے ماں باپ کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ آج کل ہم اپنی ماں کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی گائے ہے جو آ گئی، ایک خادمہ ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے۔ بتاؤ اس ماں کے لیے کوئی چھٹی ہوتی ہے؟ وہ ماں ہمارے لیے کپڑے بھی دھوئے، ہماری دھوبی بھی وہ ہے، ہمارے لیے کوک بھی وہ ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارے لیے ڈاکٹر بھی وہ ہے، 24 آور کی اس کی ڈیوٹی ہے، عید کے دن بھی اسے چھٹی نہیں ہے۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ میں ناراض رہوں یا راضی رہوں، کہاں جانا ہے، اس نے کھانا پکا کر تو دینا ہی ہے۔ ماں کو ہم نے آج کل یہ مقام دیا ہوا ہے، اور باپ کو تو جب بچہ 18-20 سال کا ہو جائے تو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی نیکوکار پاپ سے بھاگتا ہے، ایسے وہ بیٹا پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی نیک انسان پاپ سے، گناہ سے نفرت جتنی کرے اتنا آج کل بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر بیٹے کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے اور کہا جائے کہ ایک بندے کا سر پھوڑو تو معاف ہے، تو سب سے پہلے یقین کرو کہ وہ باپ کا سر پھوڑے گا۔ یہ آج کل کی اولاد کی حالت ہے
کہ اگر اسے پاور دے دیا جائے کہ تم سے کچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ایک بندے کا سر پھوڑ دو تو پہلے وہ اپنے باپ کا سر پھوڑے گا۔ یہ